ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي وعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضي بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک بڑی مبارک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ چونکہ تمام احادیث کے روات میں سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دو قسم کے صحابہ کرام موجود تھے، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ، جو انصار صحابہ تھے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، وہ زراعت، کھیتی باڑی کا کام زیادہ کرتے تھے۔ جو مہاجر صحابہ تھے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے، وہ زیادہ تر تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تجارت کیا کرتے تھے اور نہ زراعت کیا کرتے تھے، مال کے لحاظ سے کمزور تھے، اور جب کام کاج زراعت تجارت نہیں تھی تو وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتے تھے۔ باقی صحابہ اپنے کام کاج کے ساتھ، زراعت تجارت کے ساتھ کچھ وقت نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی آیات اور احادیث سنتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود ہوتے تھے، صفہ کے طلباء میں سے تھے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ احادیث کے راوی جو ہیں، سب سے زیادہ احادیث جس صحابی سے روایت شدہ ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، مجھ سے یہ کچھ کلمات کون لے گا؟ کوئی ہے جو مجھ سے یہ نصیحت والی باتیں، خیر والی باتیں لے لے؟ اور کس لیے لے؟ فیعمل بہن، خود عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے بندے کو یہ کلمات پہنچائے کہ وہ اگلا بندہ اس پر عمل کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، کبھی کبھی صحابہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے تھے، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پوچھنے پر نصیحت فرما دیتے تھے۔ عزنی و اوجز، ایک صحابی آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے۔ کبھی کوئی آتا تھا اور پوچھتا ہے اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پوچھے، بغیر کسی کے درخواست کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نصیحت فرمانا شروع فرما دیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں
من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دی تاکہ اس نصیحت کی کچھ وقت، کچھ حیثیت اگلے کے دل میں بیٹھ جائے. بغیر تمہید باندھے، بغیر کسی کو تیار کیے آپ ایک دم سے کسی کو نصیحت کرنا شروع کر دیں تو اس کے دل پہ اتنا اثر نہیں ہوگا. اگر آپ مجلس پہ بیٹھے بیٹھے کسی اپنے طالب علم یا بچے کو کہیں کہ بیٹا کبھی کسی غلط آدمی کے ساتھ نہ بیٹھنا، وہ سن لے گا، اثر بھی کر لے گا اس پہ. لیکن اگر آپ اسے تیار کریں گے پہلے ذہنی طور پہ، اور آپ کہیں گے کہ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، وہ اتنی پتے کی بات ہے، اگر آپ اس کو اپنے پلے باندھ لیں گے ساری زندگی آپ پچھتائیں گے نہیں. تو وہ بڑا متوجہ ہو کے اور بڑا بیدار ہو کے آپ کی وہ نصیحت سنے گا. بیٹا شور نہیں کرنا، یہ پاس بچوں کو خاموش کیا کریں، تو وہ بڑا متوجہ ہو کہ آپ کی بات سنے گا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، یہ کلمات مجھ سے کون لے گا، اور کس لیے؟ یعمل بہن، خود اس پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا کسی دوسرے تک پہنچائے اور وہ دوسرا اس پر عمل کر لے. اب اس حدیث سے ایک دوسری بات بھی آتی ہے، وہ یہ کہ بات ہمیشہ اس لیے نہیں سنی جاتی کہ میں اس پہ عمل کروں گا. کبھی کبھی اس لیے بھی سنی جاتی ہے کہ میں سن کے آگے پہنچاؤں گا، میں یہ بات سن کے کسی اور مسلمان بھائی تک پہنچاؤں گا، کسی اور کا بھلا ہو جائے، اور کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ایک آیت آپ نے سن لی، آگے پہنچا دو. ایک مسئلہ سن لیا، آگے پہنچا دو. ایک حدیث سن لی، کسی دوسرے مسلمان کو پہنچا دو. ایک نصیحت کی بات سن لی، دوسرے مسلمان تک وہ نصیحت پہنچا دو. وہ دوسرا مسلمان اس عمل کا عامل بنے گا، اس پر عمل کرے گا، اس نیکی کے راستے پر چلے گا، اس نصیحت پر عمل کرے گا. جب تک وہ عمل کرے گا آپ کو اس کا ثواب پہنچتا چلا جائے گا. تو اسی لیے خود بھی عمل کریں اور دوسرے تک بھی وہ بات پہنچائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، خود عمل کریں. اب يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، یا کسی ایسے بندے تک پہنچائے جو دوسرا بندہ اس پر عمل کرے. تو کیا فرمایا؟ فَيَأْخُذُ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قلت انا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تیار ہوں ان کلمات کو لینے کے لیے، میں لیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِيَدِي، میرا ہاتھ پکڑا، وَعَدَّ خَمْسًا، اور وہ 5 کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمائے. میرا ہاتھ پکڑا. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفقت جھلکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے. یہ آج کل کے حکمران یا آج کل کے قائد، آج کل کے بڑے نہیں کہ جس کو ہاتھ ملانا بھی مشکل ہوتا ہے، کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تو دور کی بات، ان سے ہاتھ ملانا مشکل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں میرے بہت بڑے پیر و مرشد ہیں، میں کہتا ہوں کبھی ان سے ملیں؟ کہا نہیں، ان سے ملنے کا موقع ہی کہاں ملتا ہے. میں نے کہا پیر و مرشد تو وہی ہے جس کو آپ اپنے حالات سنائیں، آپ ان کو اپنے خواب سنائیں، حالات سنائیں، اعمال سنائیں کہ میرے آج کل یہ اعمال چل رہے ہیں، میں کیا کروں، میرے آج کل یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو رہا ہے، میں کیا کروں. جب آپ اپنے اعمال اپنے اندر رکھیں گے، اپنے پیر مرشد مربی استاد کو نہیں بتائیں گے، تو انسان اپنے اندر ایک گھٹن محسوس کرتا ہے. عام لوگوں کو بتائیں، کہتے تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا، تو نے ایسا عمل کیا ہے. کل میں سفر پہ جا رہا تھا، ایک نوجوان کا فون آیا. نوجوان نے مجھے فون کر کے کہا کہ مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے میں نے آئی پوڈ لگائے تھے، یہ ایئر جو ہوتے ہیں ایئر فون،
جو کان میں لگا کے موبائل سے کچھ سنا جاتا ہے. کہتے ہیں میں تلاوت سن رہا تھا ایئرپورٹس پہ, تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میرے ذہن میں نہیں تھا, میں اسی تلاوت کے ساتھ ہی سنتے سنتے واش روم چلا گیا, اور واش روم میں بھی کچھ دیر بیٹھا رہا. اس کے بعد میری ذہن میں بات آئی کہ میں تلاوت بھی سن رہا ہوں, واش روم میں بیٹھا ہوں. کہتے میں بہت, اور وہ رونے لگا. 1 منٹ تک مسلسل وہ روتا رہا موبائل پہ. نوجوان ہے, سوسائٹی کا رہنے والا ہے, وہ روتا رہا. میں اس کو دلاسے دیتا رہا. میں نے کہا اللہ کے بندے, آپ کی یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. یہ آنسو جو ہے اس نے یہ تو گناہ ہے ہی نہیں جس کو آپ گناہ سمجھ رہے ہیں. کیونکہ جب آپ غیر اختیاری طور پہ یا نہ سمجھتے ہوئے, آپ کے ذہن میں نہیں ہے کوئی بات, آپ سے سرزد ہو جائے اور ایک دم آپ کو پتہ چل جائے اور آپ نے اس کو بند کر دیا, تو گناہ تو ہوا ہی نہیں. گناہ تو تب ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ تلاوت چل رہی ہے, تلاوت کے ساتھ آپ واش روم جا رہے ہیں, تب گناہ ہوتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ واش روم چلے گئے, جیسے آپ کو سمجھ آئے کہ میں واش روم میں ہوں, تلاوت سن رہا ہوں, آپ نے فوراً بند کر دیا, اور پھر اس کے اوپر آپ پچھتا بھی رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, النادم علی الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ پر پچھتانے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. صرف پچھتانے والا, توبہ تو بہت عظیم بات ہے, صرف گناہ پر پچھتانے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آپ دل ہی دل میں پچھتا رہے ہیں, کاش میں یہ گناہ نہ کر بیٹھتا. میں نے کہا آپ اس پر پچھتا رہے ہیں جو گناہ ہے ہی نہیں, اور آنسو بھی نکل رہے ہیں, رو رہے ہیں. تو یہ رونا جو ہے یہ اللہ کے حضور بہت قیمتی ہے. آپ کے یہ آنسو آپ کے لیے قیامت والے دن جہنم کی آگ کو بجھانے کا کام کریں گے. میں نے کہا رونے سے تو میں آپ کو منع نہیں کروں گا, کیونکہ یہ کوئی درد, غم, بے چینی, بیماری کا رونا تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کے خوف کا رونا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایمان والے کو نصیب فرماتے ہیں. تو یہ احساس تھا اس کے دل میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بات کہاں سے کہاں چلی گئی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاخذ بیدی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے یہ بات یہاں پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ, اپنے امت پہ اتنے شفیق تھے کہ ہاتھ سے مجھے پکڑا, ہاتھ سے پکڑا کہ توجہ اور زیادہ بڑھ جائے, اور اگلا بندہ اپنے دل میں محبت اور شفقت محسوس کرے. آپ غصے میں اگر کوئی بات کریں گے وہ اگلے پر اتنا اثر نہیں ڈالتی جتنا آپ محبت سے اور شفقت سے کریں گے. تو فرمایا فاخذ بیدی, مجھے ہاتھ سے پکڑا, وعد خمسا, 5 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمائی. اور پہلی بات یہ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام کام, حرام کمائی, حرام فعل, حرام اعمال جو بھی ہیں وہ چھوڑ دو, تکن اعبد الناس, تم سب سے زیادہ عبادت گزار لکھے جاؤ گے. حرام کمائی ہے, حرام اعمال ہے, حرام بول ہیں, جو بھی حرام ہے. الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح, حرام بھی واضح. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حلال حرام کا پتہ نہیں ہے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے, حلال کمائی کیا ہے حرام کمائی کیا ہے, نہیں پتہ پوچھ بھی سکتے ہیں. ہر جگہ علماء موجود ہیں, مدارس ہے, دارالافتاء ہیں, مساجد ہیں, ائمہ ہیں. حرام چھوڑ دو, حرام چھوڑ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی نصیحت فرمائی, اتق المحارم, حرام سے بچو, تکن اعبد الناس, تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اور دوسری بات, یہ پہلی نصیحت کے زمرے میں ہے, حلال مال حلال جگہ پہ لگتا ہے, حرام مال حرام جگہ پہ لگتا ہے. اگر آپ کا مال حلال ہوگا تو وہ حلال مواقع پہ لگے گا, اگر آپ کا مال حرام ہوگا تو وہ حرام جگہ پہ, خود تلاش کرتے ہوئے حرام جگہ پہ لگے. ایک شخص نے اپنا کچھ مال, کچھ صدقہ وغیرہ کسی عالم کے پاس پہنچایا اور کہا کہ مولانا صاحب مجھے مستحقین کا پتہ نہیں ہے کہ میں یہ مال, یہ صدقہ کس کو دوں. آپ ایسے کریں کہ جہاں پہ آپ کو مستحق نظر آئے میرا یہ صدقہ اس کو دے دینا. مولانا صاحب نے کہا کہ آپ مجھے کیا دیں گے, آپ خود جائیں, آپ کو باہر جو بھی نظر آئے آپ اس کو دے دینا. اگر آپ کا مال حلال ہوگا تو وہ مستحق تک پہنچے گا, وہ حلال جگہ پہ لگے گا, اور اگر مال حرام ہوگا تو وہ حرام راستے پہ جائے گا.
تو جیسے ہی باہر نکلا دیکھا ایک نابینا ہے، دونوں آنکھوں سے اسے دکھائی نہیں دیتا. تو اس نے کہا کہ یہ نابینا میرا مال کہاں لگائے گا حرام جگہ پہ، اس کی تو ضروریات خود اتنی ہوں گی، اسے ضروریات پوری کر لے گا. تو اس نے وہ مال لا کے وہ نابینا کو دے دیا. تو وہ جب نابینا مال لے گیا، اگلے دن وہ نابینا دیکھا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بڑے عرصے سے شراب نہیں پی تھی، کل مجھے موٹا مال مل گیا تو خوب شراب سیر ہو کے پی لی میں نے. تو اس نے کہا ہو میرا مال اتنا حرام کہ نابینا کو دینے کے باوجود بھی میرا مال حرام مال راستے میں لگ گیا. پھر آیا کہ مولانا صاحب وہ تو ایسے لگ گیا. کہا کہ جاؤ جو مال آج لائے ہو جو پہلے نظر آئے اس کو دے دینا، نکلتے ہی پہلے جو نظر آئے اس کو دے دینا. وہ جیسے ہی نکلا دیکھا ایک بارش، سفید کپڑے، صاف ستھرے، وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس پہ کوئی صدقہ لگے گا، نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی بھوکا ہوگا یا کوئی غریب مسکین ہوگا. اس نے کہا چلو میں دے دیتا ہوں، چونکہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جو پہلے نظر آئے اس کو دے دینا. تو اس نے اس کو پکڑا دیا اور وہ جانے لگا. وہ بندہ جو سفید ریش تھا، جو داڑھی والا اور سفید کپڑے پہنے، وہ چلنے لگا، یہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اب یہ اپنا مال دیکھ رہا ہے کہ میرا مال کہاں لگتا ہے، یہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. وہ شہر سے نکل گیا، راستے میں کچھ خالی جگہ ہے، آگے جا کے کھنڈرات میں کوئی جگہ ہے، گھر ہے چھوٹا سا، اس کے اندر جانے لگا اور ایک شاپر پھینک دیا. تو اس نے روکا، بھائی کہاں جا رہے اور شاپر کس چیز کا پھینکا ہے؟ اب یہ صدقہ دینے والا پوچھ رہا ہے اس سے جس کو صدقہ دیا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی خود دیکھ لو. جب اس نے کھولا تو اس میں مرا ہوا کوا اس شاپر میں تھا. انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ 3 دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں پکا، میں آج کل بھی گیا، پرسوں بھی گیا، آج بھی گیا، مجھے کوئی مزدوری نہیں مل رہی، کوئی پیسے نہیں مل رہے. تو میں نے کہا بچوں کو میں آخر کیا کھلاؤں گا؟ تو یہ مرا ہوا کوا پڑا ہوا تھا. میں نے کہا چلو آج یہی پکا کے کھلا دیتا. لیکن جب آپ نے مجھے پیسے دے دیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی، اب میں ان پیسوں سے گھر میں راشن لا کے بچوں کو کھلاؤں گا. اب حرام مال ایک نابینا کو بھی دیا تو وہ حرام راستے پہ لگ گیا. حلال مال ایک 5 صاف سفید کپڑے والوں کو بھی دیا تو وہ اپنی جگہ پہ جا کے لگ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تقل محارم، حرام سے بچو، تکن عابد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. وہ آنکھوں کی حرام عمل ہے، آنکھوں کا حرام عمل ہے، وہ ہاتھوں کا حرام عمل ہے، وہ پاؤں کا حرام عمل ہے، جو بھی حرام اعمال ہے، یا زبان کا حرام عمل ہے کہ زبان سے غلط باتیں، گانے، گالیاں، لعنت، چغلی، غیبت، جھوٹ، قسمیں، ان کو چھوڑ دو. تکن عابد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اور دوسری نصیحت فرمائی وردی بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. لوگ جتنا اللہ نے دیا ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. غنی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے سوا کسی کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی کے در پہ نہ جھکے. جو ایک رب کے در پہ جھکتا ہے وہ در در پہ نہیں جھکتا. جو ایک رب کے در پہ نہیں جھکتا وہ در در پہ جھکتا ہے. وہ ہر در پہ جھکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے حاجت اور ضرورتوں کے دروازے کھول دیتا ہے کہ میرے در پہ نہیں آتا، اب تو در در کے پہ بھٹکے گا، اب تو ہر در پہ جائے گا، اب تو ہر ایک بندے کی منت سماجت کرے گا، ہر ایک کے ساتھ تو تما لگائے گا. جتنا اللہ نے دیا ہے، جتنی صحت دی ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، جتنی اولاد دی ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، جتنا مال دیا ہے اس پہ راضی ہو، جو شکل و صورت دی ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، جو حالات آپ کے اوپر آئیں اس پہ راضی ہو جاؤ. تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا. اللہ تجھے مخلوق سے بے پرواہ کر دے گا، تجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے علاوہ تیری ضرورت کسی سے نہیں پڑے گی، تیری ضروریات اللہ پوری کرے گا. اور اس کے ضمن میں ایک خوبصورت بات ہے، آج اگر آپ اللہ کی تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ گے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے عمر پر راضی ہو جائے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس تھوڑے رزق پر راضی نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے عمر پر راضی نہیں ہوں گے. وَرْضِي بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اور تیسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو
تو پکا مومن بن جائے گا۔ پکے مومن کی علامت یہ ہے کہ پڑوسی اسے تنگ نہیں ہوگا، کبھی پڑوسی کو تنگ نہیں کرے گا پکا مومن، کبھی پڑوسی کی طرف، کبھی پڑوسی کے دروازے کے سامنے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکے گا، کبھی پڑوسی کے لیے درد سر نہیں بنے گا، اور جب کبھی خدا نخواستہ گھر چھوڑ کے جائے گا تو یہ پڑوسی منت سماجت کرے گا۔ ایک عالم تھے، کسی محلے میں رہتے تھے، تو وہ گھر چھوڑ کے کہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ کرائے پہ رہ رہے تھے، نہیں وہ اس کی کچھ ضروریات تھیں، اس کے لیے وہ گھر بیچ کر جانا چاہتے۔ محلے والوں کو پتہ چلا، انہوں نے آ کر اس کی منت سماجت کی، کہا کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ میری مجبوریاں ہیں، میں گھر بیچ کے وہ ضروریات پوری کروں گا۔ کہا کہ ہم پیسے اکٹھے کر کے آپ کی ضروریات پوری کریں گے، آپ یہاں سے نہ جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہمسائیگی کے حقوق ادا کیے ہوئے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے محلے سے مدرسے میں منتقل ہو رہے تھے، چونکہ ضرورت تھی مدرسے میں، تو انہوں نے پہلے تمام گھر والوں کو اطلاع بھیج دی، چونکہ پہلے یہ موبائل میسیجز یہ چیزیں نہیں تھی، تو خطوط لکھ کر سب کو بھیجے کہ بھئی جس کا میرے اوپر حق ہے، یا جو میری وجہ سے کوئی تنگ ہوا ہے، پریشان ہوا ہے، وہ مجھے بتا دے، میں معافی مانگوں گا اس سے، یعنی اپنی صفائی کر کے یہاں سے میں جاؤں گا۔ کبھی یہ سوچ لیں کہ آپ کا ہمسایہ آپ سے تنگ تو نہیں ہے، آپ کے رویے سے تنگ تو نہیں ہے، آپ کے شور شرابے سے تو تنگ نہیں ہے، آپ کے اس بدنظری سے تو آپ کا ہمسایہ تنگ نہیں ہے کہ اس کی مستورات گھر سے نکلتی ہیں، گھر میں جاتی ہیں، اور آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی مستورات کو تاڑتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے ہمسائے نہیں ہیں۔ جو اچھا ہمسایہ نہیں ہے وہ اچھا مومن نہیں ہے، کیونکہ مقولہ ہے جار قبل الدار، دار کہتے ہیں گھر کو، جار کہتے ہیں گوانڈی کو، ہمسائے کو، پڑوسی کو۔ کہتے ہیں پہلے گھر نہیں دیکھنا کہ گھر کیسا ہے، وہاں کی لوکیشن کیسی ہے، وہاں کی تعمیر کیسی ہے، اس میں ٹائل وغیرہ لگے یا نہیں لگے، جار پہلے دیکھو، گوانڈی دیکھو، ہمسایہ دیکھو، اپنا پہلے پڑوسی دیکھو کہ میرا پڑوسی کیسا ہوگا۔ پہلے پڑوسی کو چیک کرو، پڑوسی اچھا ہوگا زندگی اچھی ہوگی، پڑوسی غلط ہوگا، خراب ہوگا، بد چلن ہوگا، بد کردار و بد گفتار ہوگا تو آپ کی زندگی بھی اجیرن کر دے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جار قبل الدار، پہلے پڑوسی دیکھو پھر۔ اور چوتھی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے ایک مرتبہ ہمسائے کے اتنے حقوق بیان کر دیے، اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں ہمسائے کو میراث میں ہی مستحق نہ قرار دے دیں، کہ آپ کا ہمسائے بھی آپ کے میراث میں پورا حقدار ہے۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں میراث میں شامل نہ ہو جائے، اتنے حقوق بیان کر دیے ہمسائے کے۔ اور چوتھی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کر، تو پکا مسلمان بن جائے۔ تو اپنے لیے چاہتا ہے کہ کوئی میری غیبت کرے، نہیں چاہتا تو دوسرا بھی نہیں چاہتا، دوسرے کی بھی نہ کر۔ تو چاہتا ہے کہ کوئی تجھے دھوکہ دے، نہیں چاہتا تو دوسرے کو بھی دھوکہ نہ دے، کیونکہ دوسرا تجھ سے اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو جو مشورہ تو اپنے لیے پسند کرے گا، کوئی آپ سے کہے کہ یار میں نے اس محلے میں کوئی دکان بنانی ہے، اب آپ کی بھی وہی دکان ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ میری یہ دکان خوب چلتی ہے یہاں پہ، اور تو اسے غلط مشورہ دے گا تو پکا مسلمان نہیں، تو اسے مشورہ صحیح دے گا۔ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند کر، اور جو تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند کر۔ تکن مسلمہ، تو مسلمان ہوگا تو پکا مسلم بن جائے گا۔ اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ، بہت زیادہ نہ ہنسا کر۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، گھر ہے، باہر ہے، گلی محلہ، بازار، دکان، قبرستان، جہاں پر بھی ہو وہ ہنستے رہتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہنسی مذاق لطیفے سنانا، لوگوں کو ہنسانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، ہنسنے سے منع نہیں فرمایا شریعت نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کھلکھلا کر ہنسے بھی ہیں،
بہت ہنسے بھی ہیں، لیکن ہنسنے کی اپنی جگہ ہوتی ہے، ہنسنے کے لیے اپنی جگہ، اپنے مجالس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نعیمان ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بہت ہنسایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، امہات المؤمنین اپنی ازواج مطہرات سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا بھی کرتے تھے، ہنسا بھی کرتے تھے۔ مسکرانے میں صرف دانت مبارک نظر آنا، اور ہنسنا کھل کھلا کے جس میں پیچھے داڑیں یا زیادہ ہنسنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن ہر چیز کی اپنی جگہ ہوتی ہے، کثرت سے نہیں۔ ہمیشہ ہنسو گے دل مردہ ہو جائے گا، اور مردہ دل کی علامت کیا ہے؟ مردہ دل علامت یہ ہے کہ وہ دل نہ نماز میں لگتا ہے، نہ تلاوت میں، نہ ذکر میں، نہ عبادات میں، نہ مسجد میں، نہ اچھی جگہ۔ اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ عبادات میں وہ دل نہیں لگتا جب دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واسطہ تھے، اصل میں یہ تمام نصیحتیں پوری امت کے لیے۔ اللہ کریم ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔